اس پہاڑ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد جنت کے دہانے پر قائم ہے، یعنی یہ جنت کا پہاڑ ہے، جبکہ کوہ طور کا ٹوٹ کر دوسرا حصہ مدینہ منورہ سے 65 کلومیٹر دور بدر کے راستے میں آنے والے مشہور شفا کے کنویں بئر روحا کے سامنے ہے، جس کو جبل ورقان کہتے ہیں۔ جبل ورقان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی طرح جنتی پہاڑ قرار دیا، لیکن اس پہاڑ کی ہم میں سے کوئی بھی زیارت نہیں کر پاتا۔ معرکہ بدر کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اسی جگہ مشورہ کیا تھا۔ اس مسجد ارکیزیبیہ کے بئر روحا سے 9 میل کے فاصلے پر جبل ورقان کے بائیں طرف آثار مبارکہ ملتے ہیں۔ جبل ورقان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جنت کے گرم پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ الہی اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور اہل جنت کے لیے بھی اس میں برکت عطا فرما دے۔ ہمارے چینل پاکستان سائٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جبل ورقان کے بارے میں بتائیں گے۔ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تو اس کی تاب نہ لا کر کوہ طور مزید کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 3 حصے مکہ مکرمہ میں اور 3 مدینہ منورہ میں گرے۔ مکہ مکرمہ میں جبل ہرا، جبل صبیر اور جبل سور کے نام سے موجود ہیں، جبکہ ایک حصہ احد کا پہاڑ بنا جو مدینہ منورہ میں موجود ہے اور ہر حاجی اس کی ضرور زیارت کرتا ہے۔ اور اس پہاڑ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد جنت کے دہانے پر قائم ہے، یعنی یہ جنت کا پہاڑ ہے، جبکہ کوہ طور کا ٹوٹ کر دوسرا حصہ مدینہ منورہ سے 65 کلومیٹر دور بدر کے راستے میں آنے والے مشہور شفا کے کنویں بئر روحا کے سامنے ہے، جس کو جبل ورقان کہتے ہیں۔ جبل ورقان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی طرح جنتی پہاڑ قرار دیا، لیکن اس پہاڑ کی ہم میں سے کوئی بھی زیارت نہیں کر پاتا۔ کوہ طور کا تیسرا حصہ جبل رضوی کے نام سے مدینہ میں موجود ہے۔ حج اور عمرے پر جانے والوں میں بمشکل ہی کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئر روحا تک پہنچ پاتا ہے، اور جو پہنچ بھی جاتا ہے وہ مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے سامنے نظر آنے والے پہاڑ جبل ورقان کی زیارت سے محروم رہتا ہے، حالانکہ صرف نظر اٹھا کے دیکھنے کا مرحلہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تقریباً 70 انبیاء کرام علیہ السلام حج پر جاتے ہوئے بئر روحا کے مقام سے گزرے اور اس کے پانی سے مستفید ہوئے، اور یہ کنواں تاریخ میں متبرک مقام کی حیثیت حاصل کر گیا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر قیام کے دوران اس کنویں میں کلی کی، جس کی وجہ سے اس کا پانی آب شفا بھی کہلانے لگا، اور آج بھی اس میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے، جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق کی تسکین اور بیماروں کی شفا کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق بئر روحا بذات خود اور یہ میدان جہاں بئر روحا موجود ہے جنت کا حصہ ہے، اور یہاں سے سامنے نظر آنے والا جبل ورقان بھی جنتی پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جبل ورقان اور بئر روحا کی زیارت کا شرف بخشے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔